ایک اچھا خاصا زمیندار کا بیٹا ہے، ایک اچھی فیملی سے، ٹرائبل پٹھان ہے، اور اس نے ہارمونیم اٹھا لیے، طبلہ، یہ سب سے بڑی تکلیف۔ ہاں، یعنی میری کئی نسلوں میں اس طرح کا کوئی سین ہی نہیں تھا، دادا پردادا میں کچھ اس طرح کی بات نہیں تھی کہ جن سے وہ مجھ میں کوئی جراثیم آتے تو لوگ کہتے یار اس کا دادا یا پردادا اس میں تھے یہ جراثیم، تو اس میں کھل کے آ گئے۔ آپ نے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی یا آپ نے سرنڈر کر دیا، گیو اپ، بھائی نہیں ہو نہیں سکتا یہ؟ نہیں، اپنے طور پہ تو بندہ کوشش کرتا ہے۔ مجھے تو کائنات میں سب سے پیاری اس وقت یہی چیز تھی جس کا حصول میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے خوبصورت امپورٹنٹ کام تھا، خوبصورت کام تھا اور ضروری کام تھا، لیکن حالات تیری بزم کے جینے نہیں دیتے۔ دیوانوں کو جینے کی تمنا تو بڑی ہے، خواہش تو بڑی تھی، اس کا حصول، اور لیکن اللہ جل شانہ نے مجھ سے جو کام لینا تھا شاید اس کا حاصل ہو جانا میری پھر موت ہو جانی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ میں شاید وہ تجسس، وہ اسٹرگل، وہ محنت، وہ یہ سارا کچھ واش آؤٹ ہو جاتا، اور آج میں یہاں ایک اردو کی آپ نے جو غزل گائی ہے تو کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ ان کی مانگ میں کچھ ان کی شادی ہوگی تو اس کا جو اگر میں کرکس لاؤں تو وہ یہ تھا کہ ان کی شادی ہوگی، ادھر جنازہ اٹھے، ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، ادھر زندگی کا، ادھر نہیں، ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی۔ تو یہ والا مومنٹ آیا تھا آپ کی لائف میں؟ ظاہر آیا تھا تو گایا تھا۔ آیا تھا، کتنا مشکل تھا؟ بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل، لیکن پھر خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، بندہ اعصاب مضبوط۔ آسان ہوتا ہے اپنے محبوب کو کسی اور کا ہوتا دیکھنا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسا یہ پینسل کوئی اور اٹھا لے تمہیں تکلیف ہوگی، اگر تمہارے بستے میں سے کوئی پینسل اٹھا لے، تمہیں دوات اٹھا لے، تمہیں تکلیف ہو۔ تم محبوب کی بات کرتے، محبوب تو تمہاری روح جیسے جسم سے نکالی جا رہی۔ یہ دو طرفہ عشق تھا یا ون سائڈڈ تھا؟ یہ دونوں طرف ہی تھا۔ تو دونوں طرف یک طرفہ ہوتا تو شاید وہ کیفیت نہ ہوتی جو دونوں طرف سے۔ لیکن ایک بات ہے، ویسے آپ کا عشق تو اس طرح سامنے آیا اور آپ نے سب کو بتایا اور بڑے آپ کو ایک جگہ پہ وہ لے گیا۔ وہ ایک شعر ہے کہ تم تو شاعر ہو قتیل اور وہ ایک عام سا شخص، تم تو شاعر ہو قتیل اور وہ ایک عام سا شخص، جس نے چاہا بھی بہت اور جتایا بھی نہیں۔ یہ سوچیں کہ دوسری طرف کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ جیسے میں اس بچے کو کہہ رہا تھا، پتھر کی طرح چپ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی لیے میں بچے کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ اگر اب وہ سیٹل ہے، اس کی زندگی سیٹل ہے، جا رہی ہے، تو یہ تمہارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ تو نہ صحیح تیری یاداں سے، یاداں دے سہارے جینا۔ بلکہ ان سارے عاشقوں کے لیے آج اس وقت وہ ہو جائے، اتنا خوبصورت گانا ہے کون سا یہ جو ابھی آپ نے کہا، تو نہیں تو تیری یاداں سے، اتنا تو مجھے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے یہ گانے کا مطلب کیا ہے۔ نازیہ طوبہ فیس بک کے پیج سے، انہوں نے ہمارے پیج سے آپ کو جب سنا کہ ناکام عاشقی کا جو ہے وہ پروگرام کرنے والے ہیں تو انہوں نے ہمیں جوائن کیا ایز یور فین، اور ابھی بات بھی کریں گی۔ یہ اگر تھوڑا سا ہو جائے لالا، اس کے بعد پھر ان کی طرف آتے ہیں۔ بس مجھے تم نے پہلے بتایا نا تمہارے اسسٹنٹ نے کہ اس پروگرام میں نام نہ لو، جب میں سننے والوں میں جاؤں گا تو پتہ نہیں کتنے سوال۔ ایک بات ہے، اس پہ ایک شعر ہے، فار سم ون اسپیشل، میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے، میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی۔ تو لالا نام نہ بھی رکھتے تب بھی ہونا تو یہی تھا پروگرام میں۔
تو نہیں تے تیریاں یاداں سے تو نہیں تے تیریاں یاداں سے یاداں دے سہارے جی لیں گے تو ہور کسے سنگ جی صدقے اسی کلے کارے جی لیں گے تو نہیں تے تیریاں یاداں سے. وہ شعر ہے کہ تم دعا ہو جو مانگی جاتی ہے. تم دعا ہو جو مانگی جاتی ہے سخت گرمی میں بارشوں کے لیے. سخت گرمی میں بارشوں کے لیے. ہاں. کیا بات ہے, واہ. ہمیں تو لگتا ہے ہم بیٹھ کے ایک دوسرے سے بس ایک کے بعد ایک شعر ہی ہوتے رہیں گے ہمارے. اچھا جی, ہمارے پاس کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں جو آج, آپ تو مجھے بہت لگتا ہے ایموشنل اس وقت ہو رہے ہیں. آپ بھائی اپنی بتانا چاہیں گے کیا سٹوری ہے؟ جی 6 سال پہلے رانگ نمبر پہ میری بات ہوئی. رانگ نمبر؟ جی اچھا. 6 سال پہلے رانگ نمبر پہ بات ہوئی. پھر وہ بات بڑھتے بڑھتے آگے فرینڈشپ سے پھر وہ محبت تک جا پہنچی. جب محبت تک گئی ہے تو اس ٹائم پہ پتا چلا کہ وہ لڑکی کرسچن تھی. مذہب کا فرق آ گیا. اچھا. بس اس کے بعد ایسا ہوا کہ بہت آگے بڑھ چکے تھے, چھوڑنا بہت مشکل ہوا, کہ بہت مشکل ہو رہا تھا چھوڑنا, کہ اب چھوڑ نہیں سکتے. چلتے رہے, معاملات بڑھتے رہے. 3 سال کی ان کی پڑھائی تھی, جو وہ کورس اپنا کر رہی تھی اس کا نرسنگ کا. بس وہ انہوں نے نرسنگ کا کورس ختم کیا ہے. اس کے بعد ان کے گھر میں پتہ چل گیا. گھر میں پتہ چلا تو والد ان کے جو ہے بہت زیادہ اسٹرکٹ تھے, بہت غصے کے تیز تھے. ان کے گھر میں کافی معاملات ایسے ہوئے کہ ان پہ کافی جو ہے ان کو ڈرایا, دھمکایا, مارا, پیٹا کہ بھائی اب تم یعنی کہ ان سے بات نہیں کرو گی. اور ہم اتنا زیادہ آگے بڑھ چکے تھے, اتنا زیادہ جسے بولتے ہیں کہ بہت زیادہ, وہ بہت زیادہ مجھے چاہتی تھی, بہت زیادہ, اور میں بھی ان کو بہت زیادہ چاہتا تھا. یعنی کہ ایسا کہ میں ایک دن بھی گزارنا میرے لیے بہت مشکل تھا. بس وہ اس طرح چلتا رہا. پھر اس کے بعد ان کے والد نے ان کی انگیجمنٹ کسی اور کے ساتھ کر دی. اب وہ انگیجمنٹ ہونے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی, مر جاؤں گی لیکن میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. بس یہ سن کے میں بھی بالکل پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا. میں بھی بالکل اس طرح کہ میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں شادی کروں گا انہی سے. لیکن آخر میں ہوا یہ کہ ان کی انگیجمنٹ ہو گئی تو یا 3 دن بعد انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گی, اور وہی ہوا کہ ان کا 2-3 دن بعد ایکسیڈنٹ ہوا. آج وہ بیڈ پہ ہیں, اور بہت زیادہ سمجھ لیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا جو میں جس طرح اپنی فیلنگ, کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. اور میں ابھی بھی یہی کہنا چاہوں گا ان کے پیرنٹس سے کہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز کچھ ایسا کریں کہ کچھ اس مسئلے کا حل نکالیں, کوئی ایسی بات کریں کہ اپنے بچوں کو سمجھیں, کوئی ایسی بات کر دیں کہ بھئی کوئی مل جائیں ہم آپس میں. یہ لالا اس پہ نہیں ہے کوئی شعر اس کہانی پہ؟ ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں, ابھی چانس باقی ہے. ابھی چانس باقی ہے. اور ہم تو دعا کریں گے کہ خدا ان کو بیڈ سے اٹھائے جی, اور وہ صحت مند ہوئیں اور پھر اپنی زندگی آگے جئیں. جی بھائی. ہاں بس اتنا کہنا چاہوں گا شروع میں کہ شی از دا موسٹ بیوٹیفل وومن ان دا ورلڈ, اور شی اسٹل از. پازیٹیو ایکسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ اس نے مجھے صرف اور صرف ہمیشہ یہ گائیڈ کیا کہ تم ہمیشہ آگے بڑھو, اپنی لائف بناؤ. ہم لوگ جو آج ایک ساتھ نہ ہوتے ہوئے بھی ایک ساتھ ہیں, وہ اسی طرح ہے کہ اس نے مجھے ہمیشہ ہر لائف کے پہلو اجاگر کیے میرے لیے کہ تم آگے بڑھو, اپنی لائف بناؤ, اپنی لائف سیٹ کرو. اور کیونکہ آئی ایم ناٹ ویل سیٹلڈ ایٹ دیٹ ٹائم, تو اس وجہ سے ان کے پیرنٹس نے کبھی بھی نہیں مانے وہ لوگ کہ ہم تم لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ سکیں گے یا تم ہماری فیملی میں آ کے ایڈجسٹ ہو سکو گے. تو اس وجہ سے آج ہم لوگ ایک نہیں ہیں. لیکن میں اس ٹی وی کے ذریعے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس نے آج مجھے اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا. اس نے مجھے بتایا کہ آپ کی کون سی کوئی ایک ایسی عادت, کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کو آج بھی ان کی یاد دلاتی ہے, جو ان کی وجہ سے پڑی ہو آپ کو؟ پازیٹیو سوچنا.
पॉजिटिव वो सोचना, हर वेरी बात गुड, में वेरी गुड. एक पॉजिटिव फैक्टर होता था उसमें. देखिए, आज के प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी था कि आपको ये बताया जाए कि हम लोग जिस तरीके से जिंदगी को और जिंदगी में होने वाली हैपनिंग्स को ले रहे होते हैं, उसको अगर हम पॉजिटिव लें तो जिंदगी ये मोहब्बतों को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहिए, मोहब्बतों को अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए. वो आपसे मिलती हैं या मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, बट उसको हमेशा अपनी स्ट्रेंथ बना के आगे की तरफ मूव करना चाहिए. और आपने बहुत अच्छा ये आके यहाँ मैसेज दिया है जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड. वैसे जी भाई. जी फहद नाम है मेरा. हाँ जी. जी मेरे अफेयर को 5 साल हो गए, बस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम दोनों आपकी एक. एज क्या है? 24 एज है मेरी. अच्छा. या बस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम दोनों एक नहीं हो सके. उसके घर वालों मेरे घर वालों में कुछ ऐसे ताल्लुकात इतने खराब हुए कि आज हम दोनों अलग हैं. ठीक बस है. दुआ यही करता हूँ कि वो जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे. ओके. बस मेरी माँ ने मुझे हौसला दिया कि हाँ. अपना करियर बनाओ, हाँ हाँ, अल्लाह ताला पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा. वेरी गुड. उनकी शादी होगी? नहीं अभी शादी नहीं हुई है. अच्छा, उम्मीद बाकी है. जी बस उम्मीद तो दुनिया का है. सारा फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया हाँ है. जी. देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है. चले. अच्छा लाला, ये आपको जब इश्क हुआ था तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मुझे याद नहीं 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 करें, नहीं करें. बस यही 17-18 साल. ओके. अच्छा. नहीं, इस वक्त में पता नहीं चलता हाँ. कि मोहब्बत क्या होती है. बस एक चीज अच्छी लगती है, बंदा कोशिश करता है ज्यादा वक्त इसके साथ गुजारूं, उठूं बैठूं. एक ही दफा होता है, एक ही दफा वो होता है. वो जो फीलिंग था वो तो एक ही दफा. वो एक ही दफा. हाँ, वो दोबारा मैंने महसूस नहीं की, अच्छा. क्योंकि अब तो मैं इतनी उम्र हो गई मेरी. हाँ, वो नहीं है कि जिसको भी चाहा उसे शिद्दत से चाहा है. फराज, सिलसिला टूटा नहीं है दर्द की जंजीर का. वो चाहना और चाहना है. अच्छा. ये भी तो फराज का ही था ना कि वो सितम तो ये कि वो जालिम सुखन शनाथ ने, वो एक शख्स जो शायरी शायद बना गया मुझको. तो शुरू में तो एहसास नहीं होता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और इस फीलिंग्स का नाम क्या है. ये जो मेरे अंदर कुछ कुछ हो रहा है, इसको मैं कौन सा नाम दूं, कौन सा रूप दूं, हाँ, किस हाँ, रिश्ते से पुकारूं. हाँ, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जब वो परवान चढ़ता जाता है, हाँ, जब आप का शऊर या आप समझते हैं कि ये कौन सा जज्बा है, तो वो फिर वापसी के रास्ते बंद हो चुके होते हैं. वापसी के रास्ते बंद हो चुके होते हैं. हाँ, फिर बंदा वापस तो नहीं कि मैं विड्रॉ करता हूँ जी, नहीं मुझे आपसे मोहब्बत नहीं, खुदा हाफिज़. इस तरह तो नहीं होता. हाँ. हमें बाकी कामों में तो बंदा विड्रॉ कर लेता है जी, सॉरी मुझसे नहीं होता, मैं वापस जाऊँ. हाँ. उस वक्त दुनिया कितनी बुरी लगती है जब आप सिर्फ उनको सोच रहे हो और उनके लिए कुछ पढ़ रहे हो, कुछ वहाँ उनके साथ मौजूद हो अपनी इमेजिनेशन में, और बार बार दुनिया नो हेलो ये काम, हेलो वो काम. उस वक्त दुनिया बुरी लगती है. आप कहते साइड में हट जाओ भाई, इस वक्त मैं सिर्फ ख्यालों में वो है. अभी तुमने थोड़ी देर पहले सुनाया था तुम मेरे पास होते हो. मैं हजारों में अकेला होता हूँ, तन्हा होता हूँ, महसूस करता हूँ अपने आप को तन्हा हूँ, मेरे सामने कोई नहीं. चलो उस तन्हाई के लिए कुछ थोड़ा सा कलाम हो जाए, हम उसी पे ब्रेक पे जाएंगे. मैं बीच में नहीं आऊंगी लाला, कुछ नहीं बोलना मैंने, सिर्फ वो और आप. नहीं हो, इस तरह तो नहीं होगा अब, क्योंकि तुमने काशियत कर दी. फिर मैं थोड़ी देर नहीं नहीं नहीं, आप सिर्फ आंख बंद करके गाएं, हम वो और आप. चन्ने नाल चांदनी तारे नाल लो माया, चन्ने नाल चांदनी तारे नाल लो माया, तू फुल मोतिये दा मैं तेरी खुशबू माया, तू फुल मोतिये दा मैं तेरी खुशबू माया. लगाया था दिल लगी के लिए.